وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ لرن عربک ود عبدالجبار کے سلسلے کی آج یہ 10ویں کلاس ہے۔ اس کلاس میں ہم پڑھیں گے حرکات ثلاثہ کے بارے میں، فتحہ، کسرہ، دمہ۔ یہ عربی زبان میں ان کو کہتے ہیں، اردو میں ہم ان کو کہیں گے زبر یعنی فتح، زیر، کسرہ، پیش یعنی کہ دمہ۔ تو حرکات ثلاثہ عربی زبان کی بنیادی اعراب ہیں جو کسی بھی حرف پر لگائی جاتی ہیں تاکہ اس کی آواز اور تلفظ واضح ہو سکے۔ اردو میں ہم انہیں زیر زبر پیش کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ ایک لفظ لے لیں جیسے کہ کون۔ اب اردو اسپیکر جانتے ہیں کہ یہاں پہ کون لکھا ہو تو ہم اس کو اردو جملے کے اس میں سیاق اور سباق کو دیکھتے ہوئے ہم سمجھ جاتے ہیں، لیکن اگر یہی لفظ عربی کتاب میں لکھا ہو اور اس پہ اعراب نہ لگے ہوں تو پورے جملے میں یہ لفظ کیا معنی دے رہا ہے، کیا تلفظ کرنا چاہیے، وہ ہم سے نہ ہو پائے گا۔ اس لیے اب اس پر مختلف اعراب لگا کے دیکھیں، جیسے کہ میں نے اس کے آخری الفابیٹ نون پہ ایک پیش لگا دی ہے، دمہ۔ تو اب یہ کونو، کونو، تو یہ تلفظ کیسے آیا؟ لاسٹ ورڈ پہ جب ہمیں نظر آیا ایک پیش تو تب کونو پڑھا۔ اب نیکسٹ پہ آ جائیں، اس پہ میں نے تنوین لگا دی ہے۔ تنوین پیش لگانے سے کونن، کونن۔ اب اس پہ اس کو حالت سکون میں رکھا ہے، کون، کون۔ تو دیکھیں نو، نن اور نو، کون۔ اب ان پہ دیکھیں میں نے تینوں پہ حرکات لگا دی ہیں۔ کاف کو میں نے پیش دے دی ہے، واؤ کو میں نے زیر دے دیا اور نون کو میں نے پیش تنوین دے دی ہے۔ کووی نن، کووی نن۔ اور لاسٹ ورڈ کو دیکھیں، پہلے دو کو خالی چھوڑا ہے، کاؤ، اور نون پہ میں نے دو زبر ڈال دی ہے، کودن، کونن۔ تو اس طریقے سے اعراب کی اہمیت یہاں سے سامنے آ جاتی ہے کہ اگر آپ ان کو بنا اعراب کے لکھیں گے تو کوئی بھی اس کا کوئی بھی مطلب نکال سکتا ہے۔ تو اعراب کی یہ اہمیت ہے، اگر آپ خود سے اعراب سیکھیں گے تو پھر آپ کو مزید آگے چل کے اس کی اہمیت اور واضح ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جس حرف پر حرکت ہو اسے متحرک اور جس پر کوئی حرکت نہ ہو اسے ساکن یا مجزوم کہتے ہیں۔ تو میں نے یہ کورس سٹارٹ کرتے ہوئے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے ٹرمنالوجی کی وجہ سے پریشانی ہو نا، بس اردو میں اس کو آپ یاد رکھنا چاہیں اردو میں یاد رکھ لیں، انگلش میں یاد رکھنا چاہیں انگلش میں یاد رکھ لیں، عربی کی جو ٹرم آپ کو آسان لگے یاد کر لیں، ورنہ نوٹس اپنے پاس رکھیں اور آگے بڑھتے جائیں۔ چونکہ ہم نے آگے چل کے قرآن مجید، حدیث مبارکہ اور دیگر عربی کتب پڑھ لی ہیں، ہم نے ٹرمنالوجی میں تو نہیں پھنسے رہنا کہ یہ مجرور ہے، مضموم ہے، مفتوح ہے۔ وہ تو جب ہم عربی علماء کی کتب پڑھیں گے تو وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ مضموم بالضمہ، کہ یہ والا الفابیٹ جو ہے وہ اس کیس اینڈنگ کے ساتھ مرفوع ہے، تو اس کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا میری یہ بک اور یہ ویڈیو سیریز صرف اور صرف اسی کام کے لیے مختص ہے کہ آپ لوگوں کے لیے میں اس قدر آسان کروں کہ کنفیوژن ختم ہو جائے۔ تو اصطلاحات کا فرق بعض اوقات ہمیں الجھا دیتا ہے، اس لیے اس کتاب میں عربی اور اردو کی تمام مستعمل اصطلاحات بیان کی جائیں گی تاکہ ابہام دور ہو جائے۔ اب دیکھیں میں نے ایک ٹیبل بنایا ہے، اس ٹیبل میں نے ایک طرف اردو کی وہ چیزیں لکھی ہیں، ایک طرف میں نے عربی کی وہ چیزیں لکھی ہیں۔ پہلے نمبر پہ زیر، کسی بھی الفابیٹ کے نیچے ایک نشان لگایا جاتا ہے، وہ زیر کہلاتا ہے۔ اب عربی میں اس کو کسرہ بھی کہتے ہیں، جر بھی کہتے ہیں۔ تو جب بھی کہیں آپ پڑھیں کہ یہ لفظ مکسور ہے تو سمجھیں کہ اس کے نیچے زیر ہے، اور کہیں پڑھیں کہ مجرور ہے تو سمجھ جائیں کہ اس کے نیچے زیر ہے۔ تو کہنے کا یہی مطلب ہے کہ ٹرمنالوجی میں نہ الجھیں، ایک دفعہ یہ بیسک ٹو ایڈوانس عربی کورس دیکھ لیں، اپنے بچوں کو، اپنے دیگر رشتہ داروں کو دکھا دیں۔ انشاءاللہ میرا یہ خواب ہے کہ پورے پاکستان اور جہاں جہاں اردو سمجھی جاتی ہے وہ لوگ اس کورس کے تھرو
بیسک ٹو ایڈوانس عربی سیکھ لیں۔ اب دوسرے پہ آ جائیں، زبر، اس کو فتحہ، یہاں پہ تا مربوطہ بھی لگا سکتے ہیں، فتحۃ یا نصب کہتے ہیں۔ اب اس کے مفتوح، چاہے وہ لکھا ہو مفتوح، چاہے لکھا ہو منصوب، آئندہ آپ کو کنفیوژن نہیں ہوگی، آپ یہ چیز جان لیں گے کہ الفابیٹ پہ زبر ہے، اس لیے اس کو مفتوح اور منصوب کہا جا رہا ہے۔ تیسرے نمبر پہ پیش، یہی 3 مین حرکات ہے، زیر زبر پیش۔ تو اب پیش کو دمہ بھی کہتے ہیں، یہاں تا مربوطہ لگا سکتے ہیں، اور رفع بھی کہتے ہیں۔ تو جب کوئی الفابیٹ پیش کے ساتھ ہو تو اس کو کہتے ہیں مدموم، اور مرفوع جو لفظ پیش کے ساتھ ہوگا اس کو حالت رفع یعنی مرفوع کہیں گے۔ اب 2 پیش، پیش تنوین، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، 2 زبر تنوین، 2 زیر تنوین۔ تو سیم اسی طریقے سے ہے کہ جو سنگل زیر، کسرہ جر، مکسور مجرور، زبر فتحہ نصب، مفتوح منصوب، پیش دمہ رفع، مدموم مرفوع، اور یہ تنوین تنوین تنوین۔ اب لاسٹ حرکت پہ آ جائیں، جس کو ہم کہتے ہیں جزم یا حالت سکون، عربی میں اس کو جزم کہتے ہیں۔ تو جس الفابیٹ پہ کوئی بھی حرکت نہیں ہوگی اس کو ہم جزم کہیں گے، وہ حالت سکون میں ہوگا۔ اسی طریقے سے انشاءاللہ میں آپ کو تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھاؤں گا، سکھاؤں گا، تاکہ نہ کنفیوژن ہو اور نہ ہی میرا کوئی اسٹوڈنٹ کورس چھوڑ کے بھاگے انشاءاللہ عز و جل۔ اردو میں زیر اور عربی میں کسرہ یا جر آنے پر حرف کو مکسور اور مجرور کہتے ہیں۔ اردو میں زبر اور عربی میں فتحہ یا نصب آنے پر اسے مفتوح اور منصوب کہتے ہیں۔ اردو میں پیش اور عربی میں دم یا رفع آنے پر حرف کو مدموم اور مرفوع کہتے ہیں۔ اس کے اینڈ پہ جو ہمارے کی پوائنٹس ہیں، اہم نکات، وہ یہ ہیں کہ زبر زیر پیش کو ملا کر حرکات ثلاثہ کہا جاتا ہے۔ یہ 3 بنیادی حرکات ہیں۔ یہ حرکات مختصر آوازیں پیدا کرتی ہیں، جبکہ ممدود لمبی آواز پیدا کرتے ہیں۔ ممدود وہ والے الفاظ ہیں جن پہ مدہ آ جائے، یعنی کہ جیسے ایک ہوتا ہے ہمارا حمزہ الف، اور ایک ہوتا ہے المدہ الف، جس کے اوپر ایک مد پڑا ہوتا ہے، اس کو ممدود کہتے ہیں۔ تو قرآن کریم کی صحیح تلاوت اور اس کے تلفظ اور اس کے معنی جاننے کے لیے ان حرکات کو پہچاننا اور صحیح تلفظ کرنا ضروری ہے۔ اس لیے آپ کوشش کریں اس کلاس کو 1-2 دفعہ دیکھیں اور بار بار کی مشق کر کے اپنی حرکات کی جو ہے نا پہچان بہتر کر لیں، اور جو ٹرمنالوجی ڈفرینٹ میں نے اس کلاس میں بتائی ہے اس کو آپ کمپلیٹ کر لیں۔ اب انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم مزید ایڈوانس لیول کی عربی سیکھنے کی طرف بڑھیں گے۔ جزاک اللہ۔